جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کہتے ہیں ایک علیحدہ بات کو جو اس قصے کی مناسبت سے بیان کر دی گئی ہے، قصے سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن کچھ معمولی سا تعلق ہے بھی صحیح۔ وہ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو 15 دن تک وحی نہ آئی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے کوئی کام کرنا ہو نا کل تو ساتھ اللہ کی مرضی کو ضرور ملایا کیجئے، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائے نا بندہ، بعد میں جس وقت یاد آئے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دے۔ اب ذرا غور سے سارے ساتھی میری بات سنیں۔ میں کل سرگودا جاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گیا، گھنٹے بعد خیال آیا او ہو یار میں نے وہ تو دوستوں کو کہا تھا میں سرگودا جاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، گھنٹے بعد بندہ کہہ دے انشاءاللہ۔ اچھا دوسرے دن یاد آیا او ہو یار میں نے کل وہ دوستوں کو تو کہا تھا انشاءاللہ کہنا بھول، اس وقت بندہ کہہ دے انشاءاللہ۔ جب بھی یاد آئے انشاءاللہ کہہ دو۔ اگلی بات، اگر ساتھ انشاءاللہ اکٹھے کہہ دیا اس وقت تو حکم پر اثر ہوگا، اور اگر بعد میں انشاءاللہ کہا گھنٹے بعد، آدھے دن بعد، 2 دن مثلا، پھر حکم پر اثر نہیں پڑے گا، حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی نے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بیوی کو طلاق دے دی، ساتھ کہہ دیا انشاءاللہ طلاق نہیں پڑے گی، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا انشاءاللہ، قسم ختم۔ انشاءاللہ کہہ دیا تو پچھلی بات آسان، پچھلی بات ختم۔ بیوی کو کہا تجھے طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، طلاق ختم نہیں ہوگی۔ بعد میں اگر انسان نے انشاءاللہ کہا نا، پھر بعد والی بات اس پر اثر نہیں کرے گی، یہ بات پھر کھڑی رہے گی، پھر یہ حکم قائم ہوگا۔ اتنے تک اگر بات دوستوں نے سمجھ لی ہے تو پھر میں قصہ سناتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے روح المعانی، یہ بغداد میں گزرے ہیں اور خاتم المفسرین ان کا لقب ہے۔ میرے پاس روح المعانی عربی میں تفسیر اتنی بڑی ہو۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب حوالہ سناتے تھے علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی کا، میں نے بھی دیکھا ہے، میرے پاس ہے عربی میں، آپ کو عرض کیا۔ تو آپ دوستوں کو اگر حضرت ایوب علیہ السلام والا قصہ یاد ہے تو ایوب علیہ السلام نے جب قسم اٹھائی تھی بیوی کو 100 ڈنڈے لگاؤں گا، اللہ نے فرمایا ایک جھاڑو لے لو اور اس میں 100 تیلیاں ہوں، ایک دفعہ مارو، نے بڑی خدمت کی ہے، 100 ڈنڈے کیا مارنے ہیں، قسم پوری ہو گئی۔ یہ ذہن میں ہوگا واقعہ آپ نے پڑھ لیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی ہے کہ اگر ساتھ انشاءاللہ کہو پھر تو حکم پر اثر پڑے گا، وہ حکم ختم ہو جائے گا۔ یہ آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، مستورات بھی ہے نا۔ اور اگر بعد میں انشاءاللہ کہو نا تو پھر حکم پر اثر نہیں پڑے گا، وہ بات ویسی کی ویسی رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے کہ نہیں اگر بعد میں بھی انشاءاللہ کہو نا تو حکم ختم ہو جائے گا۔ یہ فرق دوستوں نے سمجھ لیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بعد میں اگر انشاءاللہ کہو حکم ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بعد میں کہو پھر بھی حکم ختم ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے بڑی شہرت سنی ہوئی ہے کہ بغداد میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، علم کا بہت بڑا مرکز ہے، چلو میں جا کر چیک تو یار، آخر ہم بھی مولوی ہیں، ہم نے بھی علم پڑھا ہے، بغداد میں کوئی بڑے مولوی رہتے ہیں، پتہ تو کروں، جاؤں تو صحیح، ان کے پاس کتنا علم ہے۔ یہ عالم چل پڑا، اپنے علاقے سے چلتے چلتے سفر کرتے کرتے بغداد پہنچا۔ اللہ کی شان، شہر کے آس پاس دیواریں ہوا کرتی تھیں پرانے دور میں، اور دروازے ہوتے تھے، فصیل اس کو کہتے تھے۔ تو بغداد شہر کے جو دروازے تھے نا آس پاس دیوار کے،
تو صبح کا وقت تھا، دیہاتی لوگ جٹ زمیندار وہ سبزیاں لے کر اور گٹھڑیاں باندھ کر شہر آ رہے تھے بیچنے کے لیے۔ تو یہ مولانا صاحب عالم صاحب بھی صبح کا وقت تھا، اس وقت بغداد پہنچے دروازے پر، تو وہ جٹ بندے، دیہاتی بندے، ان پڑھ عام بندے وہ آ رہے تھے، سبزیاں لے کر اٹھائی ہوئی ہیں، کوئی پیاز ہے، کوئی یہ ہے، وہ ہے، لہسن وغیرہ، وہ بھی داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مولانا صاحب بھی ساتھ داخل ہو گئے شہر میں۔ اب کسی عالم کو ملنا تھا، پتہ کروں کتنا علم ہے بغداد والوں کے بعد، تو وہ سبزی والے جو دیہاتی تھے نا، وہ آپس میں دینی گفتگو کر رہے تھے، سبزی بھی اٹھائی ہوئی ہے، جا بھی رہے ہیں شہر کے اندر، مولانا صاحب بھی ساتھ ہیں۔ تو ایک سبزی والا جٹ دیہاتی دوسرے کو کہہ رہا ہے، یار یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے نا کہ بعد میں انشاءاللہ کہہ دو تو حکم ختم ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہ، ساتھ اگر انشاءاللہ کہہ دو تو بات ختم ہو جائے گی، حکم ختم ہو جائے گا، بعد میں کہو تو حکم ختم نہیں ہوگا، حکم کھڑا رہے گا وہیں پر، وہ کرنا پڑے گا۔ بات امام ابو حنیفہ کی زیادہ دل کو لگتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سبزی اٹھانے والا دیہاتی۔ تو دوسرے دیہاتی نے کہا، وہ بھی جٹ تھا، اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس دیہاتی بندے نے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی بیوی کے بارے میں، تجھے 100 میں ڈنڈے ماروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جھاڑو لے لو، 100 اس میں تیلیاں ہوں، ایک دو مار دو۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا انشاءاللہ کہہ دو حکم ختم ہو جائے گا، یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا انشاءاللہ کہہ دو۔ اگر بعد میں انشاءاللہ کہنے سے حکم ختم ہو جاتا تو اللہ کہہ دیتا میرے پیغمبر انشاءاللہ کہہ دو۔ اللہ کو یہ جھاڑو والی ترکیب اور ہیلا بتانے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوتے بعد میں انشاءاللہ کہو تو حکم پر اثر نہیں پڑے گا، ساتھ انشاءاللہ کرو تو پھر حکم پر اثر پڑے گا۔ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں یہ سن کر میں واپس مڑ پڑا۔ جب جٹ اور زمیندار اتنے مسئلوں کے ماہر ہیں تو علماء کا حال کیا ہوگا؟ آئیے جی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق کہ یقیناً کرنے والا ہوں میں یہ کام کل یا پرسوں۔ کل تو مثال کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں إِلَّا مُعَلَّقًا بِأَن يَشَاءَ اللَّهُ، إِلَّا مُعَلَّقًا بِأَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ معلق کو ساتھ اس بات کے یہ کہ چاہے گا اللہ، اللہ کے چاہنے کو ساتھ ملا لیا کرو، انشاءاللہ ساتھ کہہ دیا کرو۔ کل کوئی کام کرنا ہے، پرسوں کرنا ہے، ہفتے کی بعد کرنا، اللہ نے فرمایا کل جو کام کرنا ہے انشاءاللہ کہو۔ کل صرف کل کے لیے کہنا ہے، پرسوں کے لیے نہیں نا، یہ کل اللہ نے بطور مثال بیان فرمایا ہے، آئندہ جو بھی کام کرنا ہو۔ کچھ دوستوں کو بات کل والی سمجھ آئی ہے جی، بھئی کل میں یہ کام کروں گا، اور پرسوں کے بارے میں کہنا ہو تو پھر انشاءاللہ نہ کہو نا، کل اللہ نے بطور مثال بیان فرمایا۔ اللہ یشاء اللہ، مگر اللہ کے چاہنے کو بھی ساتھ ملا دیا کرو۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کرو اپنے پروردگار کا، اذا نسین، جب آپ بھول جاؤ، اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ بعد میں بھی کہہ دیا کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، بعد میں یاد آیا انشاءاللہ کہا تو اللہ برکت ضرور ڈال دے گا، لیکن حکم تبدیل کرنے کے لیے انشاءاللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ بعد میں یاد آئے انشاءاللہ کہہ دو، اللہ برکت ڈال دے گا، ٹھیک ہے اس وقت بندہ بھول گیا تھا، لیکن حکم وہ رہے گا، حکم کی تبدیلی کے لیے انشاءاللہ ساتھ ہونا شرط ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، امید ہے، ممکن ہے کہ رہنمائی کر دے میرا پروردگار، أَن يَهْدِيَنِ رہنمائی کر دے میرا پروردگار، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، زیادہ قریب کی، وہاں سے زیادہ قریب کی اس قصے سے، ادروئے بھلائی کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے جملہ لکھیں جی۔ ممکن ہے اللہ اس اصحاب کہف کے قصے سے
میری نبوت کی اور بہتر دلیل نازل کر دے۔ اصحاب کہف کا قصہ ٹھیک ہے، میری صداقت کی دلیل ہے، اللہ اس سے بہتر دلیل نازل کر دے، کر سکتا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ ایک جملہ پیچھے میں لکھوانا چاہتا تھا، وہ رہ گیا مجھ سے، وہ بھی لکھ لیں پیچھے۔ فلا تمہارے فی ملہ میران ظاہرہ، نہ بحث کرو میرے محبوب فیہم ان کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، الا میران ظاہرہ، مگر بحث سرسری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے جملہ لکھ لیں، اشارہ ہے کہ اختلافی مسائل میں طویل بحث سے بچنا چاہیے۔ اختلافی مسائل میں طویل بحث سے بچنا چاہیے۔ آؤ جی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور ٹھہرے رہے وہ اپنی غار میں کچھ امر متفرع کرنے کے بعد، بات فٹ کرنے کے بعد پھر کسے کو دہرایا، اور ٹھہرے رہے وہ اپنی غار میں 300 سنین 300 سال، وازدادوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے 9، زیادہ کیے انہوں نے 9 سال۔ اور یہ انگریزی سال ہے نا ہمارا، یہ شمار کرو تو 300 سال بنتے ہیں، سورج والا شمسی، اور چاند والے سال چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ دن کم ہوتے ہیں، تو قمری سال شمار کرو تو 309 بنتے ہیں۔ ہر صدی میں 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، شمسی سال، سورج والے، انگریزی سال آسانی کے لیے تو 300، اور چاند والے شمار کرو تو چاند والا سال چھوٹا ہوتا ہے نا، 3 سال ہر صدی میں تو 309 سال۔ ایک اور عجیب بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو میں عجیب بات عرض کروں۔ اللہ نے ان کی تعداد صاف الفاظ میں بیان نہیں کی۔ میں رک گیا ہوں دوستوں کی توجہ کی خاطر۔ حافظ صاحب ہم نے اشارے نکالے، یہ واو ہے، یہ اشارہ ہے، وہ ایک کہنے والے نے کہا اور 3 یہ تھے اور 3 یہ تھے، اشارے نکالے ہیں۔ اچھا وہ 3 تھے 5 تھے، اللہ نے اس کی تردید کی، اشارے نکالے ہم نے، صاف تو بات اللہ نے نہیں کی نا، لیکن اللہ نے ان کے تعداد صاف نہیں بتائی، وقت صاف بتایا ہے۔ 309 سال تعداد اللہ نے واضح کر کے نہیں بتائی، ہم نے اشاروں سے نکالی، لیکن وقت اللہ نے صحیح بتایا 309۔ آخر کوئی فرق ہے نا جی؟ تعداد اللہ نے واضح نہیں بتائی، وقت واضح بتایا 309 سال، اس میں کیا راز ہے؟ حاشیے پر لکھیں۔ تعداد کو واضح بیان نہیں کیا، کیونکہ اس میں کوئی دینی یا دنیاوی مسئلہ متعلق نہیں تھا۔ لیکن وقت یہ نمونہ ہے حشر و نشر کا، اس لیے واضح بیان کیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی انداز ہے مولانا، اللہ کی رحمتیں ہوں علماء کرام پر، ہم کیا چیز سے۔ احباب کو فرق سمجھ آ گیا؟ تعداد اللہ نے صاف بیان نہیں کی، کیونکہ اس سے کوئی دینی مسئلے کا تعلق بھی نہیں ہے۔ نہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے تعداد ان کی 7 تھی، میں مثال دیتا ہوں، اس میں کوئی دینی یا دنیاوی مسئلے کا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وقت اللہ نے کیوں صاف بیان فرمایا؟ یہ نمونہ تھا قیامت کا۔ اگر میں اللہ 309 سال بعد ان کو اٹھا سکتا ہوں تو قیامت بھی برپا کر سکتا ہوں، چونکہ یہ قیامت منوانے کے لیے دلیل دینی تھی، اللہ کریم نے وقت اس لیے صاف بیان کیا ہے۔ یہ نمونہ ہے حشر نشر کا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اب 6 امور آئیں گے، 6 باتیں
جو فٹ ہو رہی ہیں، نمبر 1 یہ ہے، لکھ لیں، امر نمبر 1 اوپر لکھ لیں، قل اللہ، امر نمبر 1، شبہ تو ہم نے پیش کر کے اس کا جواب دے دیا۔ اب 6 باتیں آئیں گی، 6 امر، 6 باتیں۔ پہلی بات، اگر یہ سن کر بھی اختلاف کریں، ہم نے وقت بتا دیا 309 سال، اگر پھر بھی اختلاف کریں، قل اللہ، آپ فرما دیجیے اللہ خوب بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتے بما لبثوا، اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے۔ دیکھیے گا میری طرف، 309 سال ہم نے بتا دیے، پھر بھی اگر سننے والے اختلاف کریں، میرے محبوب فرما دو یار چھوڑو، پھر اللہ جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ اب بھی تم نہیں مانتے، پھر اللہ کو پتا ہے، بس۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، نفی علم غیب غیروں سے، اصحاب کام غیب دان نہیں تھے، اللہ ہی آسمانوں زمین کا غیب کا مالک ہے۔ اب صرف ہی وہ اسمہ ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، فعل تعجب ہے علماء کرام۔ اب صرف ہی وہ اسمہ، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے اللہ، خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مختار، ولی ان کے نیچے لکھے مختار۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا ولی مختار، اختیارات کا مالک کوئی نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک کرتا اللہ اپنے غیب میں کسی ایک کو۔ حکم کے نیچے لکھے غیب، مفسرین نے حکم کا معنی کیا یہاں پر غیب مراد ہے، اللہ نہیں شریک کرتا ہم نے غیب میں کسی ایک کو۔ آسمان و زمین کے غیب کا مالک بھی اللہ ہے، من ولی، کوئی اختیارات کا مالک بھی نہیں ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے اور اختیارات کا مالک بھی اللہ۔ اصحاب کا عالم الغیب بھی نہیں تھے، اختیارات کے مالک بھی نہیں تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری، وَاتْلُ امر نمبر 2، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، یہ دلیل وحی بھی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرتے رہو اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، تلاوت کرنا کرتے رہو، اب تک تلاوت کرتے آئے ہو، آئندہ بھی تلاوت کرتے رہو میرے محبوب، جو وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے پروردگار کی کتاب میں سے، تلاوت کو لازم پکڑو۔ امر ابقائی ہے علماء کرام، باقی رکھو اس بات کو، اتلو ما، تلاوت کرتے رہو جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکن، یہ تلاوت کرتے رہو کہ اصحاب کام سب کچھ کرنے والے بھی نہیں تھے، سب کچھ جاننے والے بھی نہیں تھے، یہ تلاوت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی آیات توحید کو، کلمات کے نیچے لکھے آیات توحید، اللہ کے کلموں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، آیات توحید کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، علماء کرام یہ جملہ تعلیلیہ ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اگر کوئی اللہ کی آیات توحید کو تبدیل کرنا چاہے تو لن تجد من دونہ ملتحدا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ۔ جس نے توحید والی آیات کو تبدیل کیا کوئی جائے پناہ اس کو نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، امر نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، میرے پیغمبر چمٹا کے رکھ اپنی جان کو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ایک جملہ سامنے لکھ لیں، جلدی قلم چلائیں، وَاتْلُ مَا اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی توحید پر قائم رہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مجلس اور تعلق رکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ مجلس اور تعلق رکھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مولانا نصر اللہ صاحب ربط سمجھ آ گئے، مولانا عمر حیات صاحب ربط، بھئی
اسی دعوے پر قائم رہیں، تلاوت کرتے رہیں، یہی مسئلہ پڑھتے رہیں اور محفل ان کے ساتھ رکھیں، تعلق ان کے ساتھ رکھیں۔ کون؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میرے پیغمبر چمٹا کے رکھ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم، وصف نمبر 1 جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو، ربہم پر صرف لکھیں بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، جو صبح اور شام صرف اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں وہ عابد ہیں۔ یریدون وجہا، وصف نمبر 2 مخلص ہیں، چاہتے ہیں وجہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کے رکھ۔ یہ کیا مطلب ہے چمٹا کے رکھ؟ ہر وقت صحابہ کے ساتھ ٹچ رہو؟ واہ بھائی واہ، لکھے جملہ، یعنی تعلق، جلدی قلم چلائیں، یعنی تعلق، توجہ، مشورہ وغیرہ انہی سے ہو۔ یہ مطلب نہیں، لکھیں، یہ مطلب نہیں کہ ان سے جدا نہ ہو، مقام حل ہو گیا۔ اپنے آپ کو چمٹا کے رکھ، صحابہ سے 24 گھنٹے نال نہ دے رہے، اگر ضروریات اپنی ہوتی ہے، انسان ہے، قضاء حاجت ہے، کھانا پینا ہے، گھریلو کام کرنا، مقصد یہ ہے ان کے ساتھ مشورہ ان سے کرنا ہے، تعلق ان سے رکھنا ہے، توجہ ان پر دینی ہے، یہ مطلب ہے آیات کا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایک وصف جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو صبح اور شام، یعنی ہر وقت۔ ذکر صبح و شام کا ہے، مراد دوام ہے، صبح و شام کہا مراد دوام، لیکن دوام کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ انسان ہے، ضروریات ہیں۔ بندہ جب کھانا کھا رہا ہے اس وقت کیسے ذکر کر سکتا ہے اللہ کا؟ پانی پی رہا ہے، یہ پانی اس وقت کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ یا قضاء حاجت کے لیے بندہ الگ ہوا ہے تو وہاں کیسے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اس دوران؟ نہ، مراد ہے جتنا مناسب ہو سکے، جتنا وقت ہو آپ کے پاس، ذکر الہی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، امر نمبر 4، یہ چوتھی بات ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نہ ہٹنے پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ان سے، نہ ہٹنے پائیں۔ مولانا عیناک یہ فاعل ہے، خیال کرنا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ معنی نہیں کرنا نہ ہٹانا اپنی دونوں آنکھیں، نہ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نہ ہٹنے پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ان سے۔ عیناک کے نیچے لکھیں یعنی توجہ، یعنی توجہ نہ ہٹنے پائیں ان سے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، علماء کرام نے غور کیا ہے، عیناک کا فاعل ہے۔ ہاں ہمارے جو ہے نا خطبہ یہ مفعول والا معنی کرتے ہیں، آپ کی دونوں آنکھیں ہٹے نہیں، عینا تو فاعل ہے خدا کے بندے۔ رجلان رجلین، مررت برجلین، رأیت رجلین۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ترید حال ہے عیناک کی کاف ضمیر سے، درحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی سجاوٹ، آپ دنیا کی زندگی کی سجاوٹ چاہتے میرے محبوب، آپ کی دونوں آنکھیں صحابہ سے ہٹے نہیں۔ نہ نبی پاک دنیا کی زندگی کی سجاوٹ چاہتے تھے، نیچے لکھے مولانا جملہ، یعنی مسلمان ہونا مالداروں کا، یعنی مسلمان ہونا مالداروں کا۔ آپ تو چاہتے ہیں مالدار مسلمان ہو جائیں، میرے پیغمبر نہیں، میں اللہ کریم کو ان مشرک دنیا داروں سے پیار نہیں، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے۔
ولا توتے امر نمبر 5، یہ 5ویں بات ہے، اور نہ کہا ماننا من اغفلنا قلبہ، اس بندے کا کہ غافل کر دیا ہم نے اس کا دل ان ذکرنا، اپنی توحید سے۔ ذکر سے مراد یہاں توحید، جس بندے کا دل ہم نے توحید سے غافل کر دیا ہے، ضد کی وجہ سے اس کی بات نہ ماننا، وہ تو کہتے غریبوں کو ہٹا دو، ہم تب مانیں گے ان کی بات نہ ماننا۔ وَتَابَ هَوَاهُ، اور وہ پیچھے چلے اپنی غلط خواہشات کے، دولت جمع کرنا، مال اکٹھا کرنا، پیسے ہیرے جواہرات، غلط خواہشات کے پیچھے چلا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے معاملہ اس کا حد سے گزرنے والا، خواہشات کے پیچھے لگ کر حد سے گزر رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا، غریبوں کو نہ ہٹانا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، چھٹی بات امر نمبر 6، اور فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، توحید حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ الحق هو الحق مبتدا محذوف ہے، هو الحق توحید حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ دوسرا معنی حضرت سحاق نے معنی کیا توحید حق ہے، حضرت مقاتل نے معنی کیا قل هو الحق، هو محذوف ہے، وہ قرآن حق ہے۔ دوسرا معنی قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن شاء فلیؤمن، تخویف اخروی آخرنگا ڈراوا، پر جو بندہ چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، جو بندہ چاہے کفر کرے انکار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً تیار کی ہم نے ظالموں کے لیے آگ، احاط بہم سرادقها، گھیرا کر لیں گے ان ظالموں کا سرادق کو آگ کی کناتیں۔ کنات وہ جو شادی میں لگاتے ہیں چاروں طرف، سرادقها، گھیرا کر لیں گی بہم ان ظالموں کا سرادق کو آگ کی کناتیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، فریاد قبول کیے جائیں گے پانی کے ساتھ، امداد دیے جائیں گے پانی کے ساتھ، پانی مانگیں گے پانی دیے جائیں گے، لیکن پانی کون سا ہوگا؟ کل محل، تیل کی تل چھٹ کی طرح۔ میری طرف دیکھیں، جملہ دوستوں کو سناؤں، پکوڑے بنتے آپ نے دیکھے ہوں نا، رمضان میں تو خیر ویسے بھی بہت بنتے ہیں، گھروں میں بھی باہر بھی۔ تو جو پکوڑے بنانے والا ہوتا ہے نا، پکوڑے بنا کر جو نیچے میل کچیل بچتی ہے نا، اس کو پھر وہ چھلنی کے ساتھ ایک طرف کر دیتا ہے پلیٹ میں۔ اس جو تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے، گندگی کہہ لو، اس کو محل کہتے ہیں۔ کل محل، پانی کے ساتھ امداد تو دیے جائیں گے، لیکن کل محل مثل تل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا گندا۔ یشوی الوجوہ، بھون کر رکھ دے گا چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کل محل پر لفظ لکھوانے، کل محل پر ذکر صورت، شکل لکھیں آپ کی مرضی، ذکر صورت، ذکر شکل، تیل اس کی شکل، پانی کی شکل، تیل کی تل چھٹ کی طرح گندی ہوگی، کالی سیاہ۔ یشوی الوجوہ پر لکھیں ذکر حرارت، گرم اتنا ہوگا چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، چہرے کی کھال بھی جل کر گر پڑے گی۔ شکل کا ذکر بھی آ گیا، تپش کا ذکر بھی آ گیا۔ بے شراب، بری پینے کی چیز ہوگی، وسعت مرتفع کا، اور بری آرام کی جگہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا، بشارت خوشخبری، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، انا یقیناً لا نضیع، ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس بندے کا ثنا مالا، جس نے اچھے اعمال کیے، جس نے اچھے کیے، ادر اعمال کے عمل اچھے ہوئے، ہم اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشگی کے، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ملات کے نیچے نہیں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان باغات میں، من اساور من ذہب، کنگن سونے کے، اساور کنگن،
سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وَيَلْبَسُونَ خِسْيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ اور پہنیں گے کپڑے خضراً سبز رنگ کے من سندس باریک ریشم میں سے وَإِسْتَبْرَقٍ موٹے ریشم میں سے کبھی تو موٹے ریشم کے کپڑے کبھی باریک ریشم کے کپڑے سندس باریک ریشم استبرق موٹا ریشم متقین فی علی الارائک ٹیک لگانے والے ہوں گے ان باغات میں علی الارائک پلنگوں پر تختوں پر پلنگوں پر یہ آپ کو ایک حوالہ دکھانا ہے یہ سورۃ فاطر دیکھے نا 22واں پارہ یہ آیت نمبر ہے 33 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 395 جنات عدن باغات ہمیشگی کے داخلوں کے ان باغات میں یحلون پہنائے جائیں گے فی ان باغات میں من أساور من ذهب کنگن سونے کے واللؤلؤ اور پہنے گے موتی وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کا لباس ان باغات میں ریشم کا ہوگا موٹا بھی ریشم سندس اور سندس باریک ریشم استبرق موٹا ریشم نعمت ثواب بڑا اچھا بدلہ ہے وہاں صورت مردفہ کا بڑی اچھی آرام کی جگہ ہے سبحان اللہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ مونا سامنے جملہ لکھیں نمبر 1 دنیا قلیل و حقیر ہے نمبر 2 دنیا میں سزا دوں گا نمبر 3 آخرت میں سزا دوں گا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم 3 طریقے بیان کرتا ہے ایک طریقہ دنیا پر مغرور ہو رہے ہو مال و دولت پر دنیا قلیل ہے دنیا کیا چیز ہے دوسرا طریقہ میں اللہ دنیا میں پکڑوں گا اور بعض آ جاؤ آخرت میں بھی پکڑوں گا سزا دوں گا آپ پیچھے دیکھیں نا اِنَّا اعتدنا للظالمین نارا ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے آگ کی کناتیں ان کا گھیرا کریں گی پانی مانگیں گے تو پانی تیل کی تل یہ تیسرا طریقہ بیان ہو رہا ہے آپ نے غور نہیں کیا یہ کون سا تیسرا آخرت میں سزا دوں گا اب دوسرا طریقہ کون سا لکھوایا آپ کو دنیا یہ دوسرا طریقہ اب آیا ہے یہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ یہ دوسرا طریقہ ہے منکرین کی اصلاح کا دوسرا طریقہ دنیا میں سزا دوں گا مان لو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور ایک طریقہ جو پہلا ہے نا دنیا وہ اس کے بعد آئے گا فرمائے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بیان کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حال رجلین 2 مردوں کا یہ دونوں بھائی تھے یا دونوں دوست تھے واللہ عالم مالدار کا نام تھا قطروس کاف 2 نقطے والا توئے قطروس سین کے ساتھ اور جو مومن تھا اس کا نام تھا یہوذا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بیان کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہے حال 2 مردوں کا جعلنا لِهَادِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن نَّعْنَابٍ ہم نے کیا
ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ، ہم نے ایک کے لیے دو باغ بنائے من انعام انگوروں میں سے، وحففناہما بالنخل اور گھیرا دیا ہم نے ان دونوں باغوں کو بالنخل کھجور کے ساتھ، درمیان میں انگور ہیں، چاروں طرف سے کھجوروں کے درخت ہیں، باڑ لگی ہوئی ہے، وجعلنا بینہما زرعا اور بنا دی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان کھیتی۔ انگوروں کے باغ ایک، من عناب پر لکھ لیں مولانا ایک، حففناہما بالنخل پر دو، زرن پر تین، انگوروں کے باغ کھجورے ہیں، درمیان میں گندم کی فصل بھی لہلہا رہی ہے۔ کلتل جنتین نمبر 4، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ آتتو کو لہا دیتا تھا پھل اپنا پورا، ولم تظلم منہ شیئا نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر، ذرا برابر بھی کبھی ایک دانے کا نقصان نہیں ہوا تھا، انگور کا، کھجور کا، گندم کا ایک دانہ بھی کبھی خراب نہیں ہوا تھا، دونوں باغ پھل پورا پورا دیتے تھے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5ویں، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا اور جاری کر دی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان نہر چلا دی، چشمہ جاری کر دیا۔ آؤ جی 5ویں نعمت، پانی بھی وافر ہے۔ نمبر 6 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور تھا اس کے لیے ثمرٌ اور بھی سامان عیش و عشرت کا، ثمرٌ عیش و عشرت کا سامان، تمول کا سامان، یہ چھٹی بات ہے مونا۔ پھر میں شمار کرتا ہوں، مہربانی کر کے ذرا دیکھیے۔ آناب انگوروں کے باغ 1، نخل آس پاس کھجوروں کے درخت 2، زرعا باغوں کے درمیان کھیتی 3، اور کلتل دونوں باغوں میں سے ہر باغ کبھی بھی ایک دانے کا نقصان نہیں ہوا تھا 4، فجرنا دونوں باغوں کے درمیان پانی کا چشمہ جاری ہے 5، سامر اور بھی بڑا عیش و عشرت کا سامان تھا، کوٹھیاں ہیں، جائیداد، دنیا، مال، پیسہ، دولت، جیبیں بھری، یہ آکڑ میں آ گیا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ اب اس کے مرض آ رہے ہیں، 4 مرض ہیں، اس کے نیچے لکھے مرض نمبر 1 فخر، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ افتخار اور فخر، پہلی بیماری آکڑ، فخر، پس کہا اس نے واسے اپنے ساتھی کو کہا، یہوذا کو کہا، بھائی کو کہا یا دوست کو کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ترانے کہ وہ اسے سوال جواب کر رہا تھا، سوال جواب کرتے ہوئے اس دنیا دار زمیندار مالدار نے کہا، آنا اکثر من کا مالا وذنفرا، میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے ازرو مال کے، میرا مال تجھ سے بہت زیادہ ہے، وذنفرا اور بہت عزت والا ہوں برادری کے لحاظ سے۔ فخر کی 2 وجوہات آ گئیں، ایک فخر کی وجوہات مال، دوسری فخر کی وجوہات قوم قبیلہ برادری، میری اولاد زیادہ ہے، برادری بڑی ہے، قوم قبیلہ بہت ہے، یہ فخر کی 2 وجوہات ہیں۔ بیماری ایک ہے افتخار اور فخر، اور وجوہات کتنی ہے اس کی؟ 2۔ نمبر 1 مال زیادہ ہے اور میں عزت والا ہوں، نفرا برادری کے لحاظ سے میرا مرتبہ بڑا ہے، مقام بڑا۔ نا اگر میرا مذہب غلط ہوتا مجھے یہ نعمتیں کیوں ملتی؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور داخل ہوا وہ مالدار دنیا دار زمیندار اتفاقاً اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ درانے کے وہ ظلم کرنے والا تھا واسطے اپنی جان کے، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس کے نیچے لکھنے مرض نمبر 2 شرک کرنے والا تھا اپنی جان پر، ان شرکا ظلم النظیم، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، مشرک تھا۔ قال مرض نمبر 3 ما ظن ان تبید هذه ابدا، انکار قیامت، کیا ہے؟ انکار قیامت۔ تیسرا مرض کہنے لگا ما ظن میں خیال نہیں کرتا ان تبید هذه کہ ہلاک ہوگا یہ باغ ابدا کبھی بھی، مجھے تو خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ یہ باغ ختم ہوگا، اس باغ پر فنا آئے گی،
یہ باغ تباہ ہوگا؟ نو نو۔ مولانا میری طرف دیکھے، میں اشکال پیش کروں۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے؟ میرا سوال غور سے سنے ساتھی، آپ نے دنیا میں کوئی ایسا زمیندار دیکھا ہے جو یہ کہے یہ میرا باغ ہے مالٹوں کا، امرود کا، آم کا، کبھی بھی اس پر فنا نہیں آئے گی؟ دیکھا ہے؟ نہیں۔ باغ کی کیا عمر ہے؟ 10 سال ہوگی، 15 ہوگی، پھر پودے گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، خراب ہو گئے، پرانے ہو گئے، پھر نیا باغ نہ۔ ایک لفظ لکھنا ہے، ما سنو ان تبید ہذی آبادا، لفظ سن لے، پھر میں عرض کرتا ہوں لکھنے کے لیے، ما سنو ان تبید ہذی آبادا۔ وہ مالدار دنیا دار کہنے لگا، نہیں خیال کرتا میں کہ یہ تباہ ہوگا باغ، یہ کبھی بھی، اوپر لکھے میری زندگی میں۔ کس میں؟ جتنے تک میں زندہ ہوں یہ باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جن بزرگوں کے نام کی میں نظر و نیام دیتا ہوں، اس باغ میں سے، کھیتی میں سے جن پیروں فقیروں کے حصے نکالتا ہوں، وہ باغ کو کبھی بھی تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ بادشاہ حضرت کا ہاتھ ہے میری پشت پر، اور چوتھا مرد آ گیا، وما ظن الساعۃ قائمہ، سبحان اللہ، نہیں خیال کرتا میں۔ حوصلہ حوصلہ، میں نے کیا عرض کیا تھا؟ پہلا مرض کیا تھا؟ افتخار، فخر، اور دوسرا مرض کیا تھا؟ شرک۔ آپ نے غور کیا ہے؟ اب تیسرا مرض اب آیا، وما ظن الساعۃ قائمہ، مرض نمبر 3 انکار قیامت۔ ما ظن الساعۃ، مرض نمبر 3 انکار قیامت، مرد نمبر 3 انکار قیامت۔ وما ظن الساعۃ قائمہ، نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، ما ظن الساعۃ قائمہ، قیامت کا انکار، نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، یہ چوتھا مرد آ گیا، لکھے مرد نمبر 4، اللہ کے ہاں مقبولیت، اللہ کے ہاں مقبولیت۔ اول تو قیامت نہیں آئے گی، نمبر 4 وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں، البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، اگر رب کی طرف لوٹایا گیا میں قیامت میں پیش، قیامت آئے گی نہیں، آ گئی، میں رب کے سامنے پیش ہو گیا تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، ضرور پاؤں گا میں بہتر اس باغ سے، منقلبہ جگہ، اس جگہ سے، ان نعمتوں سے بہتر نعمتیں میں پا لوں گا۔ دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں دوستوں کو، اول تو قیامت نہیں آئے گی، اگر آ گئی تو میں جن پیروں فقیروں کے حصے نکالتا ہوں نا باغ اور کھیتی میں سے، وہ پیر فقیر اللہ کے ہاں سفارش کر کے ان نعمتوں سے زیادہ نعمتیں مجھے لے کر دیں گے۔ ہاں بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تقریر اس مالدار زمیندار کی ختم ہو گئی۔ 4 بیماریاں تھیں، نمبر 1 آکڑ فخر، نمبر 2 شرک، نمبر 3 قیامت انکار، اور نمبر 4 اللہ کے ہاں مقبا، جن کے میں حصے دیتا ہوں انہاں دا ہاتھ تھے میری کنڈ دے اتے، ہاں وہ نعمتیں مجھے لے کر دیں گے۔ تو وہاں بھی نہیں مانتا نا۔ اب غریب کا نمبر آ گیا، غریب بھائی تھا یا غریب دوست تھا، یہوذا اس کا نام تھا۔ قال له صاحبہ، کہا واسطے اس دنیا دار زمیندار کے اس کے ساتھی نے جواب دیا، وہ یحاورہ، درانے کے اس سے سوال جواب کر رہا تھا، گفتگو کرتے ہوئے غریب نے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے ناشکری کی ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے؟ اکفرتا، ناشکری کی ہے، اس کے نیچے لکھ لیں یعنی شرک کیا۔
جلدی کریں، جلدی دلیل آ رہی ہے آگے۔ کیا تو نے ناشکری کی ہے، یعنی شرک کیا ہے تو نے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ کو پیدا کیا مٹی سے؟ میں نے اس کا معنی شرک کیوں کیا، آگے دلیل آ رہی ہے۔ ثم من نطفۃ، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے۔ ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے سے۔ ثم سواک رجلا، پھر بنایا تجھ کو مرد، اللہ نے تجھے حسین و جمیل مرد بنا دیا۔ حقیقت تو دیکھ، آکڑ کیوں کرتا ہے، حقیقت تو گندا پانی ہے، مٹی ہے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں، لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ علماء کے لیے، اصل میں تھا لیکن انا اقولو، لیکن انا اقولو، لیکن انا اقولو، لیکن میں کہتا ہوں، لیکن انا اقول علماء کے لیے ہے۔ اب حمزے کو حذف کر دیا، نون کو نون میں مدغم کر دیا تو بن گیا لیکن۔ لیکن لیکن میں کہتا ہوں هو اللہ ربی، وہ اللہ کریم میرا مالک ہے نفع و نقصان کا، میرا رب ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ غریب نے کہا ولا اشرک بربی احدا، نہیں شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ معلوم ہوتا ہے، ان لفظوں سے معلوم ہوتا ہے یہ مشرک نہیں تھا اور پہلا مشرک تھا۔ ولولا اذ دخل، ایک جملہ میں کہتا ہوں ذرا غور سے سنے تو لطف آئے۔ قدر زر زر کر بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناست، قدر گوہر گوہری، گل دی قدر بل بل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری۔ جملہ سننا دھیان سے میری طرف دیکھ کر سارے احباب۔ غریب نے کہا لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں کہتا ہوں اللہ میرا رب ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، مالدار سن، دنیا دار سن، زمیندار سن، میں غریب ضرور ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں، غریب ہوں مشرک نہیں ہوں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو نے کیوں نہیں کہا مَا شَاءَ اللَّهُ؟ لولا قلتا، کیوں تو نے نہیں کہا جب تو باغ میں داخل ہوا تھا اپنے میں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہے اللہ کریم، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جب تو نے باغ میں قدم رکھا تھا تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ باغ میں ہے وہ اللہ کی مرضی اور مہربانی سے ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، چاہے آباد کرے چاہے برباد کرے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ نعمتیں دے کر چھین لینے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ ان تارا لینا کلنا من کمال ولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے میں بہت کم ہوں تجھ سے مال میں، وولدا اور اولاد میں، اگر میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، کوئی حرج نہیں، اوپر لکھ لیں کوئی حرج نہیں، جزا محذوف، کوئی حرج نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو بھی لکھیں، میرا مال اور اولاد کم ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، امید ہے ممکن ہے میرا پروردگار ان یؤتینی خیرا، دے دے مجھ کو بہت بہتر، من جنتک تیرے باغ سے، اللہ تیرے باغ سے مجھے بہتر باغ دے دے۔ اس کے نیچے لکھ لیں دنیا میں یا بعد الموت، اللہ کریم مجھے دنیا میں تجھ سے بہتر باغ دے دے، یا موت کے بعد دے دے۔ وَيُرْسِلْ مِنْ جَنَّتِكَ تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے، وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا عُثْمَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے اس باغ پر عذاب، عثمانًا
عذاب من السماء آسمان سے فتصبح صعیدا زلقا پس ہو جائے وہ باغ مٹی زلقا میدان صاف چٹیل میدان بن جائے اللہ چاہے تو کر سکتا ہے او یصبح ماؤہا غورا یا ہو جائے پانی اس باغ کا خشک فلن تستطیع لہ طلبا ہرگز نہیں طاقت رکھے گا تو واسطے اس کے ڈھونڈنے کی اور پانے کی۔ امیر سن، اللہ چاہے تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، دنیا میں دے سکتا ہے یا موت کے بعد دے دے، اور تیرے باغ پر اللہ عذاب بھیج دے، اللہ اس کو صاف چٹیل میدان بنا دے، یہ جو نہر جاری ہے باغ کے درمیان اللہ اس کے پانی کو خشک کر دے، ایک قطرہ تیرے ہاتھ میں نہ ہے، اللہ کر سکتا ہے، آکڑ کیوں کر رہا ہے؟ بڑا صوفیہ آ گیا سمجھانے والا، جاؤ کام کر اپنا۔ مالدار نے کہا جاؤ، خیر چپ ہو گئی۔ دوسرے دن یہ دنیا دار زمیندار باغ کو دیکھنے کے لیے سیر کرنے کے لیے گھر سے چلا، جب وہاں پہنچا تو حیران ہو گیا، نہ میں بھول تو نہیں گیا ہوں، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ او ہو، سارا باغ تباہ و برباد ہوا پڑا تھا، راتوں رات اللہ کا عذاب آیا، درخت اکھڑ گئے، انگور بیلیں ساری تباہ ہو گئیں، پانی خشک ہو گیا، او تباہی بربادی پھری ہوئی ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور گھیرا کیا گیا اس کے سارے پھلوں کا، گھیرا کیا گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، عذاب نے گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ پس ہو گیا وہ مالدار، ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، یہ دیکھیے او ہوئے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملتا تھا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا اوپر اس کے جو خرچ کر چکا تھا باغ میں جو میں نے خرچہ کیا تھا، افسوس کی وجہ سے ہتھیلیاں مل رہا تھا، ہائے ہائے ساری مزدوری ضائع ہو گئی، بیج برباد ہو گیا۔ فرمایا بھائی خاویۃ علی عروشها اور وہ باغ گرنے والا تھا اپنی چھتوں پر، جڑیں اکھڑی ہوئی ہیں، گری پڑی ہیں سب کچھ۔ وَيَقُولُ اب کہہ رہا تھا مالدار، یا لیتنی ہائے میری بد نصیبی، لم اشرک بربی احدا نہ شریک بناتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یہ کرینہ ہے کہ یہ مشرک تھا۔ میری طرف دیکھیے احباب، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا دار مالدار اپنے باغ میں سے، کھیتی میں سے، یہ اپنی پیداوار میں سے، مال میں سے پیروں فقیروں کے نام کی نظر و نیام نکالتا تھا، یہ شرک ہے۔ لم مشرک بربی احدا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، یہ دلیل ہے کہ وہ مشرک تھا۔ کہتا تھا پیر فقیر میرے باغ کے محافظ ہیں، وہ بچائیں گے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ نہیں تھی اس کے واسطے کوئی جماعت جو اس کی امداد کرتی اللہ کریم کے سوا، جن کے نام کے حصے نکالتا تھا وہ بھی امداد کرنے نہ آئے، جس برادری پر فخر تھا وہ بھی کام نہ آئی، نہیں تھی واسطے اس کے فئتن کوئی جماعت جو اس کی امداد کرتی اللہ کے سوا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا نہیں تھا خود بدلہ لینے والا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ اس واقعے سے ثابت ہو گیا، هُنَالِكَ کا معنی سن کر رہا ہوں، اس واقعے سے معلوم ہو گیا الولایت سارے اختیارات۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا محدث دہلوی نے، الولایت سارے اختیارات للہ الحق سچے اللہ ہی کے لیے ہیں، سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ خیر ثوابا وہ اللہ بہت بہتر ہے بدلہ دینے میں، ثواباً بدلہ دینے میں آخرت کے اندر، وخیر عقبا اور بہت بہتر ہے نتیجہ دینے میں۔ اللہ نے یہ قصہ کیوں سنایا؟ میں نے آپ کو ایک جملہ تو لکھوا دیا ہے، منکرین کی اصلاح کے 3 طریقے ہیں۔ دنیا کلیر اور حقیر ہے، نمبر 2 دنیا میں سزا دوں گا، نمبر 3 آخرت میں سزا دوں گا۔ وہ آگ کی کناتیں ہوں گی اور وہ پانی ہوگا، وہ تو ہو گیا تیسرا طریقہ جہنم والا، اور یہ ہو گیا
دنیا میں اللہ سزا دوں گا. ایک طریقہ باقی ہے، دنیا قلیل اور حقیر ہے، وہ آگے آ رہا ہے. لیکن ایک اور بات کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا احباب، مہربانی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفد آیا، مشرکین کی ایک جماعت آئی. انہوں نے کہا جی ہم پیغام لائے ہیں. قاصد آیا، یوں کہہ لیں آسان الفاظ، ایلچی. کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بڑے بڑے سردار، دنیا دار، مالدار، زمیندار آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے آس پاس غریب بیٹھے ہیں نا صحابہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، میں مثال دے رہا ہوں، حضرت صہیب وغیرہ، وہ دنیا دار سردار کہتے ہیں، زمیندار، مالدار. ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے. آپ ان غریبوں کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نا، تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں. ہم دنیا دار آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر اللہ کا دین اور قرآن آپ کی زبان سے سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی دلی تمنا تھی کہ یہ دنیا دار سردار اگر مسلمان ہو گئے تو باقی عوام بھی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خیال ہونے لگا، چلو یہ تو اپنے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو ہٹا دیا جائے اور وہ سردار آ جائیں اور اللہ کا قرآن اور دین سن لیں، ممکن ہے الناس علی دین ملوکہم، وہ مان گئے تو عوام بھی مسئلہ توحید مان جائے گی. بس کتابوں میں لکھا ہے کہ قاصد نے کہا کہ آپ تحریر لکھ دیں، میں تحریر جا کر ان کو دکھاؤں گا. آمنہ کلال تیار ہے، جب تم سردار دنیا دار آؤ گے غریبوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کو تحریر لکھ دیتے ہیں. آپ نے کاغذ قلم منگوانے کے لیے بندہ بھیجا، اللہ نے یہ قصہ نازل کر دیا. اب ذرا مہربانی کریں ساتھی، پیچھے ایک آیت دیکھیں، پیچھے تھوڑا سا، یہ آیت نمبر دیکھیں 28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. چمٹا کے رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو صبح و شام. نمبر 2، مخلص بھی ہیں، یریدون وجہ، چاہتے اللہ کریم گرا. اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹا کے رکھو، ان کو نہیں ہٹانا، ان کو نہیں اٹھانا، سرداروں کو نہیں بلانا. اللہ نے یہ آیت بیان فرمائی، ساتھ قصہ بھی سنا دیا. مشرک دنیا دار، مشرک سردار، مشرک مالدار، اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے ماؤ ان غریب صحابہ کو نہ اٹھانا. میں اللہ کو دنیا دار، مالدار، مشرک سے پیار نہیں، میں اللہ کو توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے. لکھیں ربط اس قصے کے سامنے، کہیں بھی لکھ لیں دوست. غریب صحابہ کو نہ اٹھانا، مجھے مشرک دنیا داروں سے پیار نہیں، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے. دوستوں کو ربط سمجھ آ گیا. میں اللہ کو مشرک دنیا داروں سے پیار نہیں، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہ پہلا طریقہ آ گیا، دنیا قلیل اور حقیر ہے. یہ
واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، جس دنیا پر تم مغرور ہو رہے ہو، دنیا کیا چیز ہے، حقیر اور کریر۔ واضرب لهم، بیان کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کا حال، کمائن مثل پانی کے، انزلناہ من السماء، ہم نے اتارا پانی کو آسمان سے، بلندی سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پس گنجان ہو کر نکلی اس کی وجہ سے انگوریاں زمین کی، پانی آیا زمین تر ہوئی، انگوریاں نکلی گنجان ہو کر، ہر طرف سبزی سبزہ، فاصبح شیمن تدروہ الریاح، پد ہو گئی چور و چور۔ پہلے تو نکلی زمین سرسبز ہو گئی، خشک ہو گئی، ذرے ذرے ہو گئی، او تدروہ الریاح، اڑاتی پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، جب چور و چور ہو گئی۔ بھوسا دیکھتے ہیں نا آج کل تھریشر لگے ہوئے ہیں، او بھوسا پھیلا ہوا ہے، قطرے قطرے، او چور و چور ہر طرف بکھرا ہوا ہے، کہاں کہاں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی سجاوٹ ہے، والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے لحاظ سے، آخرت میں ان کا ثواب بہتر ہے، وخیر عملا، اور بہت بہتر ہے امید کے لحاظ سے۔ دنیا میں امید کی جاتی ہے نیکیوں کی وجہ سے اللہ راضی ہوگا۔ مانا اب ذرا جملہ لکھواتا ہوں، واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، لکھیں جی۔ دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی، نمبر 1، اب اس کی وجوہات لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، پانی ایک حالت پر نہیں رہتا، اسی طرح دنیا بھی۔ نمبر 2، بندہ پانی میں داخل ہو اور بھیگے نہیں، اسی طرح دنیا میں داخل ہو اور فتنہ سے نہ بچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، پانی بقدر ضرورت ہو تو فائدہ، زیادہ ہو تو نقصان۔ اسی طرح دنیا بقدر ضرورت ہو تو فائدہ، زیادہ ہو تو وبال۔ یہ 3 میں نے آپ کو انداز لکھوا دیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، آخرت کا ڈراوا، اور جس روز ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، قیامت آئے گی پہاڑ چل پڑیں گے۔ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، ابتدا میں اللہ پہاڑوں کو چلائے گا، ریزہ ریزہ ہو کر، ذرے ذرے کر کے اللہ پہاڑوں کو اڑائے گا اور چلائے گا۔ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھے گا تو زمین کو صاف میدان، بارزتاً، صاف میدان۔ اب جو زمین کا حصہ پہاڑوں سے چھپا ہوا ہے نا، پہاڑ ہٹ جائیں گے، یہ چھپا ہوا حصہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور دیکھے گا تو زمین کو باردتاً، صاف میدان۔ وحشرناہم، اور جمع کریں گے ہم ان کو میدان محشر میں، قبروں سے اٹھا کر جمع کریں گے۔ فلم نغادر منہم احدا، پس نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو،
کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی کسی آڑ میں چھپ بھی نہیں سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صفاً، قطاریں باندھے ہوئے، قطاریں باندھ کر رب کے سامنے پیش ہوں گے جہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ فرمائے گا البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار۔ مولانا سورۃ الانعام کھولیے، 7واں پارہ، آیت نمبر 94۔ آیت نمبر 94، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، 126، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ قیامت میں جب انسان پیش ہوگا اللہ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، مجھے اللہ ہونے کی قسم تم آئے ہو ہمارے سامنے فرادا، اکیلے اکیلے، بے یار و مددگار۔ فرادا فرید کی جمع ہے، اکیلے اکیلے بے یار و مددگار آئے ہو، کوئی تمہارے ساتھ سفارشی نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ، تم آئے ہو میرے پاس، ہمارے پاس اکیلے اکیلے بے یار و مددگار، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار۔ جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا نا ویسے آئے ہو۔ جملہ ساتھ لکھ لیں، اولا مرہ 3 پر 2 سورۃ الانعام میں۔ نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، آئے ہو جیسے میں اللہ نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار۔ میں جملہ سنایا کرتا ہوں، انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دونوں ہاتھ خالی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آیا ہاتھ خالی، دنیا سے گیا ہاتھ خالی، قیامت میں اٹھا پھر بھی ہاتھ خالی۔ بخاری شریف کے الفاظ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے زندہ ہو کر اٹھو گے، جمع ہوو گے حفاتن، کسی بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی۔ نمبر 2 عراتن، اللہ آپ نے فرمایا بخاری شریف کے لفظ ہے قیامت میں اٹھو گے کسی بندے کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ میری طرف دیکھ لیں دوست، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، مرد ہیں عورتیں ہیں جوان ہیں، پھر بندہ دوسرے کو دیکھے گا نہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی باتیں کر رہی ہو، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، دوسرے کو دیکھنا دور کی بات ہے، انسان کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہوگا، اپنا پتہ نہیں ہے میرے کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، دوسرے کو دیکھنا تو بات کی بات ہے۔ اتنا ہول ناکی ہوگی اور قیامت کا خوفناک منظر ہوگا۔ نمبر 3 غرلا، بخاری شریف کے لفظ ہیں اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، کسی کا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا، اسی حالت میں اللہ اٹھائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے بے یار و مددگار، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو ماں وہ نعمتیں، سارا ساز و سامان، خولناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، جو نعمتیں تم کو دی
تھی چھوڑے ہو ورا ظہورکم اپنی پشتوں کے پیچھے. آج تو کوئی چیز ساتھ نہیں لائے. فما نرى معكم شفاء. مالدار ہے دنیا دار بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. روح نکل گئی اس کے بیٹے کہتے ہیں, بیوی کہتی ہے, بھائی کہتے ہیں میت کو نکالو گھر سے, جلدی کرو جنازے کا ٹائم رکھو, دیر ہو رہی ہے, جلدی کرو. اب ایک منٹ کے لیے خان صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, سردار صاحب, وڈیرا, راہ صاحب اس کو ایک منٹ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انگوٹھیاں اتار لی ہیں, کپڑے بوسکی کے کاٹ لیے ہیں, پاؤں سے جوتیاں اتار لی ہیں. اللہ جو سونے کی زنجیریں پہنتا تھا, سونے کے ہار پہنتا تھا, سونے کے سب کچھ اتار لیا ہے. آکڑی ختم ہماری نہیں ہو رہی. فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَا. بدبو پھیل جائے گی, نکالو میت, جلدی کرو جنازہ پڑھو, خوشبو لگائی ہوئی ہے, کافور لگاؤ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور چھوڑے ہو تم وہ نعمتیں, ساز و سامان جو ہم نے تم کو دیا تھا پشتوں کے پیچھے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ. نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی. الذین زعمتم, جن کو تم نے گمان کیا تھا, انہم فیکم شرکاء, یقیناً وہ تمہاری عبادت کے معاملے میں شریک ہیں. جن کی عبادت کیا کرتے تھے, اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے, اللہ کا سجدہ ان کا بھی سجدہ, اللہ کی نظر و نیاز ان کی بھی نظر و نیاز. آج تو سفارشی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. البتہ تحقیق تعلقات ختم ہو چکے ہیں آپس میں تمہارے. وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَظُنُّونَ. اور گم ہو گئے تم سے جو وہ تم گمان کیا کرتے تھے. فائدہ نہیں دیا ان سفارشیوں نے, کہاں گئے. آؤ مولانا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا. سبق. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے بعد جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار. بَلْ زَعَمْتُمْ, اے منکرین قیامت, بلکہ تم نے گمان کیا تھا, أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا, کہ ہم ہرگز نہیں کریں گے تمہارے لیے وعدہ. اس پر لکھے دوبارہ اٹھنے کا. دوبارہ اٹھنے کا وعدہ. تمہارا خیال تو یہ تھا دوبارہ اٹھنے کا وعدہ, ہم دوبارہ زندہ کرنا ہی نہیں ہے اللہ نے. اے جہان مٹھا دگلا کہنا لٹھا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور رکھا جائے گا نامہ اعمال. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, پر دیکھے گا تو مجرموں کو مشفقین ڈرنے والے ہوں گے. مِمَّا فِيهِ, ان اعمال کی سزا کی وجہ سے. مما کے نیچے سزا لکھ لیں. ان اعمال کی سزا کی وجہ سے ڈرنے والے ہوں گے. فی ہے, جو اعمال نامہ اعمال میں درج ہوں گے. نامہ اعمال, اس میں جو اعمال درج ہوں گے, مجرم ڈر رہے ہوں گے ہمیں ان اعمال کی سزا ملنے والی ہے. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہوں گے, ما یا ویلتنا, ہماری بد نصیبی. ما لہذا الکتاب, کیا ہے اس کتاب کے لیے, کیا ہے اس نام اعمال کے لیے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا گناہ اور نہ بڑا گناہ. ہائے, اس نام اعمال نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا, نہ چھوٹا نہ بڑا. الا احصاها, مگر اس کو شمار کر رکھا ہے, ہر چھوٹے بڑے گناہ کو شمار کر رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور پالیں گے جو وہ عمل کرتے رہے سامنے موجود. میں نے عرض کیا تھا آپ کو, مثال سنائی تھی, ہم اگر دوسرے کا عمل ریکارڈ کر کے بعد میں دکھا سکتے ہیں, اللہ ہماری زندگی کے سارے اعمال ریکارڈ کر کے قیامت میں ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتا. سارے اعمال حاضر پا لیں گے. ہم نے سوچا ہی نہیں ہے, گناہ کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں, ذاتیات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ اللہ قیامت میں سارے اعمال سامنے کرے گا, کتنی اس وقت ہمیں حیا اور شرم آئے گی.
جملہ لکھا ہوا تھا، اللہ اگر قیامت میں ہمیں کہے کہ میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں لیکن تمہاری ساری زندگی کے کرتوت میں سارے لوگوں کو دکھاتا ہوں، جو تم نے کرتوت کیے تھے نا، جو گناہ کیے تھے نا، جو نافرمانیاں کی تھی نا، جو بغاوتیں کی تھیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، بدکاری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، فراڈ ہے، رشوت ہے، جوا ہے، سود، سارے میں گناہ تمہارے دکھاتا ہوں سارے لوگوں کو، برادری کو، محلے والوں کو، قوم قبیلے والوں کو، اس کے بعد جنت تمہیں بھیجوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں سمیت کوئی راضی ہوگا؟ اللہ اگر ایسے کر دے ہمارا